الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد. آج کے درس میں حروف مقطعات کے متعلق انشاءاللہ کچھ باتیں میں عرض کروں گا. قرآن پاک کے 29 سورتوں کی شروع میں اللہ جل شانہ نے اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم پر کچھ ایسے کلمات نازل فرمائے ہیں جن کو حروف مقطعات کہا جاتا ہے. حروف مقطعات تقطیع اس کو الگ الگ پڑھا جاتا ہے. جیسے سورہ بقرہ کی شروع میں ہے الف لام میم، اور جیسے سورہ اعراف کی شروع میں ہے الف لام میم صاد، اور سورہ شورى کی شروع میں ہے حامیم عین سین قاف. ان کو حروف مقطعات کہا جاتا ہے. ان حروف کے متعلق مفسرین نے بہت ساری باتیں لکھی ہیں اپنی تفاسیر میں. متقدمین متاخرین مفسرین نے اس پہ کافی کلام کیا ہے، مگر چونکہ ہمارا موضوع تفسیر نہیں ہے، ان مبارک کلمات کی کچھ خواص، برکات، انوارات اور ان کی کچھ عملیات کے بارے میں انشاءاللہ میں ذکر کروں گا. سب کا احاطہ تو مشکل ہے، اور کسی زندگی رہی تو کسی اور درس میں انشاءاللہ میں ان سب کے کچھ عملیات کا ذکر کروں گا. مگر آج حروف مقطعات میں سے میں جس عمل کا ذکر کر رہا ہوں وہ بڑا ہی زبردست عمل ہے، اور وہ حروف ہیں سورہ شورى کی شروع میں حامیم عین سین قاف. سبحان اللہ، یہ وہ مبارک حروف ہیں جو اللہ اور اس کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان ایک سر ہے، ایک راز ہے. اس کا مطلب کیا ہے کوئی نہیں جانتا. وما يعلم تأويله الا اللہ. اس کے حقیقی معنی صرف اللہ ہی جانتے ہیں، اور یہ اللہ اور اس کے حبیب کے درمیان ایک راز ہے ایک قول کے مطابق. اور کچھ علماء حضرات فرماتے ہیں کہ حامیم عین سین قاف یہ اسم اعظم ہے، اور یہ اللہ کے ناموں میں سے نام ہے، مگر کسی کو اس کا پتہ نہیں ہے. کچھ علماء فرماتے ہیں کہ اس میں سے ہر حرف جو ہے اللہ کے ناموں میں سے ایک نام سے لیا گیا ہے. مثلا عین علیم سے، سین سمیع سے، قاف قدیر سے. تو اللہ کے ناموں میں سے ایک ایک حرف لیا گیا ہے، اور یہ حامیم عین سین قاف اس کا مرکب ہے. بہرحال ہمارا عقیدہ تو یہی ہے کہ اس کے حقیقی معنی اللہ کو پتہ ہے، اور اللہ جل شانہ نے اپنی پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا ہے. امت کو نہ بتانے میں کیا راز ہے، اس میں کیا حکمتیں ہیں، یہ انشاءاللہ کسی اور درس میں اس کا ذکر کریں گے. یہ مبارک کلمہ حامیم عین سین قاف جس طرح اس کے اسرار و رموز اور معانی اور مطالب پوشیدہ ہے، اسی طرح جو پوشیدہ امراض ہے
ان پوشیدہ امراض کے لیے یہ مبارک کلمہ ایک زبردست علاج ہے۔ مثلا پوشیدہ امراض میں سے مثلا جنون ہے، دماغی بیماریاں ہیں، یا قلبی بیماریاں ہیں، یا گردوں کی بیماریاں ہیں، یا بدن کے اندرونی حصے میں کوئی بھی بیماری ہو، اس کے لیے ایک زبردست عمل ہے جو کوئی بھی کر سکتا ہے۔ سورہ فاتحہ زعفران اور عرق گلاب کے ساتھ کسی پلیٹ میں لکھیں اور حامیم عین سین قاف 7 مرتبہ لکھیں، اور پھر سورہ فاتحہ 7 مرتبہ اس پہ دم بھی کرے اور اس میں پانی ڈال کے پینا شروع کرے، اور اس کو روزانہ فجر کے بعد نہار منہ یہ پینا شروع کرے۔ انشاءاللہ چند دن میں لا علاج بیماریاں ٹھیک ہونا شروع ہو جائے گی۔ خود بھی لکھ سکتے ہیں، کسی نیک پرہیزگار بندی سے بھی لکھوا سکتے ہیں۔ اچھا، حامیم عین سین قاف اس مبارک کلمے کا ایک زبردست عمل ہے اور روحانی عمل ہے، جو حضرات بلکہ جو خواتین و حضرات جو روحانیت کے شوقین ہیں، اور الحمدللہ جو میسیجز آتے ہیں، جو پیغامات آتے ہیں، جو رابطے ہوتے ہیں، تو شوق ہے روحانیت کے بارے میں، مگر لوگ پریشان ہیں کہ کہاں سے سیکھی، کون سکھائے گا۔ تو یہ روحانیت حاصل کرنے کے لیے یہ آج میں ایک عمل حروف مقطعات کا آپ سب کو دیتا ہوں، اور جو شوق رکھتا ہے روحانیت کا وہ ضرور اس عمل کو کرے۔ یہ عمل یاد رکھیے، یہ جلالی عمل ہے، حامیم عین سین قاف، اس کو روزانہ 1000 مرتبہ پڑھنا ہے۔ بہتر وقت عشاء کے بعد ہے، جہاں آپ اس کو پڑھنا چاہتے ہیں وہ جگہ صاف ہو، پاک ہو، کوئی جاندار کی تصویر نہ ہو، کوئی دوسرا بندہ بھی ادھر نہ ہو، اور توجہ کے ساتھ آپ نے اس کو پڑھنا ہے، حصار کر کے پڑھنا ہے، اور ارد گرد دائرہ اور حصار کھینچ کے آپ نے توجہ کے ساتھ اس کو پڑھنا ہے۔ حامیم عین سین قاف، حامیم عین سین قاف، اس طرح مد اور شد کا لحاظ کرتے ہوئے، یا کسی قاری صاحب سے اس کی تصحیح کر لے۔ روزانہ 1000 مرتبہ اس کو پڑھے اور 40 دن تک اس کا اہتمام کرے۔ ماشاءاللہ جیسے ہی آپ اس کو پڑھنا شروع کریں گے، 1-2 راتوں میں ابتدائی ایسا ہوتا ہے کہ بوجھ پڑتا ہے۔ یہ جلالی عمل ہے، اور جلالی عمل کا مطلب یہ ہے کہ اس میں نماز کی اپنی پابندی رکھنی ہے، ساتھ میں آپ نے گوشت سے بالکل پرہیز کرنا ہے، بدبودار چیزوں سے مکمل پرہیز کرنا ہے، اور زیادہ سے زیادہ خوشبو کا اہتمام کرنا ہے۔ اس عمل کے دوران چند دنوں میں آپ کو روحانی شکلیں اور روحانی صورتیں اور روحانی اشخاص اور بندے چلتے پھرتے نظر آئیں گے۔ پڑھنے کے دوران بھی نظر آئیں گے، پڑھنے کے بعد بھی آپ کو نظر آئیں گے، مگر اس پہ آپ نے کوئی توجہ نہیں رکھنی، نہ کوئی خوف اور ہراس دل میں لانا ہے، کوئی ڈرنا نہیں ہے، یہ ساری مخلوق ہے۔ آپ اپنا یقین اللہ پہ رکھیں اور اپنی توجہ اللہ کی طرف ہی رکھیں۔ یہ مخلوق ہے، کچھ بھی نہیں کر سکتے، بس آپ نے حامیم عین سین قاف تعداد کا لحاظ رکھتی ہوئی 1000 مرتبہ روزانہ پڑھنا ہے۔ خواب میں ملاقاتی شروع ہو جائے گی نیک صالحین جنات سے، اور جو دوسرے موکلین ہیں اس کلمہ مبارک کے روحانی، ان سے آپ کی ملاقاتی اور زیارتی شروع ہو جائے گی، جاگتی ہوئی بھی نظر آئے گی، مگر اس میں آپ نے کوئی توجہ نہیں رکھنا، آپ نے اپنی وظیفے پہ توجہ رکھنا ہے۔ آپ کو روحانیت حاصل کرنا ہے، آپ کو نور حاصل کرنا ہے، تو پھر آپ آگے بڑھیے اور توجہ کے ساتھ اس کو پڑھیے، اپنے رازوں کو اپنے مرشد کے علاوہ کسی سے شیئر نہ کرے، اور شروع کرتے وقت اول و آخر 40 مرتبہ درود ابراہیمی کا اہتمام کرے۔
میں آپ کو لکھ کے دیتا ہوں، ایسی روحانیت، ایسی نورانیت اور ایسی فیوزات کا نزول ہوگا کہ ماشاءاللہ آپ حیران رہ جائیں گے کہ واقعی اس زمانے میں بھی اللہ جل شانہ کے کلام کی وہ انوارات و برکات ہے جو ہم سنا کرتے ہیں، جو ہم کتابوں میں پڑھا کرتے ہیں۔ آپ سے نور کا ایک حلقہ ارد گرد آپ اپنے آپ سے دیکھیں گے۔ آپ حامیم عین سین قاف کو توجہ کے ساتھ پڑھتے جائیں، آپ پڑھتے جائیں۔ یا سبحان اللہ، کتنا سرور ہے اور کتنا سکون ہے اور کتنی نورانیت ہے اور دن بدن روحانی ترقی ہے۔ آپ توجہ کے ساتھ 40 دن پورے ہونے پہ انشاءاللہ آپ اس کے عامل بن جائیں گے۔ اچھا، عامل بننے سے آپ کو کیا فائدہ ہوگا؟ عامل بننے سے فائدہ یہ ہوگا کہ آپ صرف بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھ کر حامیم عین سین قاف یہ لکھیں اور ساتھ میں لکھیں یا اللہ اس بندے کا یہ فلاں کام کر دے، بس یہ آپ کا تعویذ ہے۔ یا اللہ اس کا دکان بند ہے، اس کو چالو کر دے۔ یا اللہ اس کی شادی نہیں ہو رہی، رشتے کی بندش دور فرما دے۔ یا اللہ اس کی دکان نہیں چل رہی، یہ بندش دور فرما دے۔ کاغذ پہ لکھ کر اس بندے کو دے دے اور اس کو درود پاک کثرت سے پڑھنے کا بتا دے۔ عامل بننے کے بعد آپ جس کو یہ تعویذ لکھ کے دیں گے اللہ تعالیٰ برکت دے گا، آپ سرخرو ہوں گے۔ آپ کو اپنا ایک عمل بتاؤ، حامیم عین سین قاف کا جب آپ عامل بن جاتے ہیں، آپ کسی بھی مریض کو تصور میں لائیں، وہ آپ سے اتنا دور ہے کہ مشرق اور مغرب کا فاصلہ ہے، آپ اس مریض کو تصور میں لائیں اور حامیم عین سین قاف کو 100 مرتبہ توجہ کے ساتھ پڑھ کر اس پہ دم کرے۔ یا سبحان اللہ، اسی وقت اگر سحر ہے تو انشاءاللہ سحر ٹوٹ جائے گا، اگر جنات ہے جنات سے اس کی جان چھوٹ جائے گی، اگر دوسری کوئی پریشانی ہے انشاءاللہ آپ کی توجہ کی برکت سے یہ پریشانیاں دور ہو جائے گی۔ آپ تجربہ کر کے دیکھ لیں، جتنا آپ اس کو استعمال کریں گے اتنی اس کی نورانیت میں اضافہ ہوگا اور اتنے لوگوں کو آپ کے فیض سے فائدہ ہوگا اور ماشاءاللہ اللہ جل شانہ سے اجر کی امید رکھے، مخلوق سے کوئی کسی قسم کی معاوضہ کی امید نہ رکھے، اللہ سے رکھے۔ آپ کو اگر اپنی ضرورت ہے تو اپنی ضرورت کے لیے بھی پڑھے نا، اپنے اہل و عیال کا بھی علاج کرے۔ یہ روحانیت کا بادشاہ بنانے والا عمل ہے، یہ ایسے اعمال ہے جو میرے پاس میری سینے میں ہے، میرے مشائخ کا دیا ہوا ہے، کسی کتاب میں، کسی بھی رسالے میں، کسی بھی مجلس میں آپ نہیں سنیں گے۔ تو جس نے کرنا ہے وہ باقاعدہ اجازت لے لے۔ اجازت کے لیے یہ نہیں کہ بس آپ میسج کر لی اجازت دے دیں، باقاعدہ اجازت لے لے۔ اور تو انشاءاللہ میں اجازت دیتا ہوں ہر کسی کو جو بھی رابطہ کرتا ہے۔ اس عمل کی کچھ جو ضروری شرائط ہے، شرائط میں سے نماز کی پابندی ہے، جھوٹ اور زنا سے احتراز ہے، بدبودار چیزوں سے احتراز ہے، تو ان چیزوں کا اہتمام کر کے اجازت لے لے تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے آپ کسی بندے کی، کسی عامل کی محتاج نہیں رہیں گے۔ انشاءاللہ آپ روحانیت کے بے تاج بادشاہ بن جائیں گے۔ اللہ جل شانہ اپنے کلام کی برکات و انوارات ہم سب کو نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔